اپنے پیروں کے نیچے زمین کو دیکھو، خدا نے تمہارے لیے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے۔ اللہ نے بی بی مریم کو پسندیدہ اور مومنہ میں شمار کیا تھا، جیسا کہ سورۃ العمران میں ارشاد ہوا ہے۔ اور جب فرشتوں نے کہا، اے مریم، بے شک اللہ نے چن لیا ہے، تمہیں خوب پاک کر دیا ہے اور پسند کیا ہے تمہیں سارے جہان کی عورتوں سے۔ اے مریم، خلوص سے عبادت کرتی رہو اپنے رب کی اور سجدہ رکوع کرنے والے کے ساتھ۔ بی بی مریم دن رات اللہ رب العزت کی عبادت اور عیادت میں مشغول رہتی تھی، یہاں تک کہ بنی اسرائیل میں یہ مشہور ہو گیا کہ بی بی مریم نہایت ہی عبادت گزار، پاکیزہ اور متقی عورت ہے، اور لوگ آپ کی بہت عزت اور احترام کرنے لگے۔ پھر وہ وقت آیا جب جبرائیل آپ کے پاس تشریف لائے۔ بی بی مریم ایک غیر مرد کو اپنے حجرے میں دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس ایک انسانی شکل میں تشریف لائے۔ حضرت بی بی مریم جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ کر بولی، اگر تم کوئی خدا ترس انسان ہے تو تجھ سے خدا رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو تسلی دیتے ہوئے اور پیغام سے باخبر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، میں تو تیرے رب کا فرض لاتا ہوں اور اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دوں۔ کنواری مریم حیران ہو کر فرماتی ہے، میرے یہاں لڑکا کیسے ہوگا کہ مجھے کسی آدمی نے چھوا تک ہی، اور نہ میں کوئی بدکار عورت ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، ایسا ہی ہوگا، تیرا رب فرماتا ہے ایسا کرنا میرے لیے بہت آسان ہے، اور ہم ایسا اس لیے کریں گے کہ اس لڑکے کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائے اور اپنی طرف سے ایک رحمت۔ اور یہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بی بی مریم کے گریبان میں پھونک مار دی، جس سے بی بی مریم کا حمل ٹھہر گیا۔ جب حضرت مریم حاملہ ہوئی تو یہ خبر بنی اسرائیل میں عام ہو گئی۔ اس پر بہت سے لوگوں نے زکریا علیہ السلام کے گھر آنا جانا بند کر دیا اور آپ پر الزام و بہتان لگانے لگے۔ حضرت مریم علیہ السلام بیت المقدس سے نکل گئی اور دور ایک مقام پر جا کر ٹھہری۔ آپ اس مقام پر تنہا رہتی تھی کہ ایک دن آپ کو درد شروع ہو گیا۔ آپ نے ایک درخت کا سہارا لیا اور اس درخت کو پکڑ کر نیچے بیٹھ گئی۔ وہ درخت خشک تھا۔ جب آپ اس درخت کو ہلاتے تو معجزے سے وہ درخت سرسبز ہو کر پھل دینے لگا۔ بی بی مریم درد سے بے چین تھی، بدنامی کا خیال تھا۔ آخر کر گھبرا کر کہنے لگی کہ ایک کاش میں مر ہی۔ اس مشکل وقت میں اللہ نے حضرت مریم کے قدموں سے ایک چشمہ جاری کر دیا اور ایک ندا آئی اور ایک غیب سے آواز آیا، اور کھجور کھاؤ تاکہ جسم کو طاقت پہنچے اور پھر اپنی اولاد کو دیکھ کر آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ۔ اسی حالات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی۔ آپ اپنے بیٹے کو لے کر قوم کے پاس آئے۔ قوم کے لوگ آپ کی گود میں بچہ دیکھ کر غضبناک ہو گئے اور الزام لگانا شروع کر دیا۔ ہر طرف سے لوگ تانا دے رہے تھے۔ حالات زر تنگ ہو گئے۔ تب بی بی مریم علیہ السلام نے بچے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس بچے سے بات کر لو، تمہیں تمہارے سارے سوالات کے جواب مل جائیں گے۔ سرکش لوگوں نے کہا، بھلا یہ دودھ پیتا بچہ ہمارے سوالوں کا جواب کیسے دے گا؟ اچانک عیسیٰ علیہ السلام نے بولنا شروع کر دیا۔ بچے نے کہا، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اس نے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے اور مجھے بابرکت بنایا ہے جہاں کہیں ہو، اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کی وصیت کی ہے جب تک میں زندہ ہوں، اور اپنی ماں کے ساتھ نیکی کرنے والا، مجھے سرکش بدبخت نہیں بنایا۔ مجھ پر سلام ہے جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن مروں گا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔
اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر مصر چلی گئی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 13 سال ہوئی تو بیت المقدس واپس آ گئی، اور عیسائی بھی حضرت مریم علیہ السلام کو نہایت ہی احترام کی نگاہ سے دیکھتے، اور آپ وہ واحد خاتون ہے جن کا نام قرآن مجید میں درج ہے اور بابل کے پرانے عہد ناموں میں بھی موجود ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ویڈیو اچھی لگے تو آگے لازمی شیئر کرنا، کمنٹس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کرنا۔ والسلام۔